مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر سرکار سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور بعض روایتوں کے مطابق جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی گئیں تو وہ پتھر بھی اسی طریقہ کے ساتھ بلندی کی طرف بڑھتا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس پتھر کے سینے میں سرکار سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قدمین شریفین کے نشان ثبت ہو گئے۔ تو صفا بھی نشانی، مروہ بھی نشانی، اور وہ پتھر بھی رب کی نشانی جس پہ حضرت خلیل کے قدم مبارک لگے۔ صفا پہ سرکار سیدتنا ہاجرہ کے قدم لگے، مروہ بھی ان کے زیر قدم رہا، اور اس پتھر پہ سرکار خلیل کے قدمین شریفین لگے۔ پھر یہی قرآن پاک جانوروں کو بھی نشانی کہتا ہے۔ سبحان اللہ، آج آپ نے جمعے میں کہہ لیا ہوا ہے۔ رجب میں نیکیوں کا معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے، وہ ثواب آپ نے خاصا اکٹھا کر لیا ہے، تو اس لیے خاموش بھی چاہے رہیں لیکن بات کو ضرور سمجھیں گے۔ اور ابھی ہم تمہید میں ہیں، تمہید سمجھ میں آ جائے گی تو اگلی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب کیا عرض کر رہا تھا؟ جانوروں کو، وہ جانور جو حاجی حج کی قربانی کے لیے لاتے ہیں اور ان کے گلے میں خاص قسم کے ہار یا ان کی پشتوں پر خاص قسم کا کپڑا ہوتا تھا، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ حاجی حضرات اپنی قربانی کے جانور لے جا رہے ہیں، جیسے بیل ہے، گائے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کے موقع پر شکرانہ حج میں ذبح ہونے والے جانوروں کو بھی اپنی نشانیاں فرمایا۔ یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی اگر ذہن نشین کر لی جائے، صفا نشانی، مروہ بھی نشانی، اور وہ مقام ابراہیم بھی نشانی، اور یہ جانور بھی رب کی نشانیاں۔ بلکہ وہ مہربان تو اپنے پیاروں سے جڑی ہوئی چیز کے بارے میں ایک اونٹنی کے لیے فرماتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ یہ جو فیصل آباد میں اونٹنی ہیں، یہ کس کی ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو کہا ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ جس پہ حضرت صالح علیہ السلام بیٹھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں ایک حدیث لکھی کہ حضور پر نور شفیع آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا صالح علیہ الصلاۃ والسلام قیامت والے دن اپنی اس اونٹنی پر سوار ہوں گے۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے اس وقت۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ عاشقوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی اور کے وصف و خوبی و کمال کی بات سنتے ہیں تو انہیں اپنا ہی محبوب یاد آتا ہے۔ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ حضرت صالح اپنی اونٹنی پر ہوں گے، اور حضرت معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں پھر حضور تو یا رسول اللہ، پھر حضور آپ تو اپنی اونٹنی قصوہ پر ہوں گے۔ اچھا، حضور فرما رہے ہیں حضرت صالح اپنی اونٹنی پر جلوہ گر ہوں گے میدان حشر میں۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کی تو کونچیں کاٹ دی گئی تھیں، وہ دوبارہ کیسے آئے گی، اور کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح آئے گی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ نہیں انہوں نے عرض کیا، بلکہ فوراً یہ عرض کیا ہے کہ اے جانے جاں آپ تو پھر قصوہ پر ہوں گے۔ یہ قصوہ حضور کی اونٹنی کا نام ہے۔ تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، قصوہ پر تو ہماری شہزادی سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ حضرت مخدومہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم ہوں گی۔ فرما ہم تو براق پر ہوں گے۔
ہم تو براق پر ہوں گے۔ لیجئے جناب اب کسی نتیجے پر پہنچیں۔ یہ ساری چیزیں نشانیاں، صفا نشانی، مروہ نشانی، مقام ابراہیم نشانی، ہاں، اور حج کے لیے لے جائے گے جو قربانی کے جانور ہیں وہ بھی نشانی۔ اب ان نشانیوں سے مسلمانوں کو کیسا لگاؤ یا کیا نظریہ اور کیا سوچ ہونی چاہیے؟ اللہ فرماتا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم دلوں کے تقوی سے ہے۔ آسان مطلب اور کر لیں کہ اللہ کی نشانیوں کا ادب اور احترام وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ اب صفا بھی تعظیم کی جگہ ہوئی، مروہ بھی تعظیم کی جگہ ہوئی۔ اے فوناڑا نو آکھو نہ کہ گلے گولے کوٹ لو۔ صفا اور مروہ بھی قابل تعظیم اور مقام ابراہیم بھی قابل تعظیم۔ رب فرماتا ہے کہ پاک دل نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جس دل میں سقم ہوگا، جس دل میں کجی ہوگی، جس دل میں ناپاکی کا عنصر ہوگا، اس کو رب کی نشانیوں کی تعظیم نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب جس پتھروں کے مجموعے پر ایک اللہ کے نبی کی والدہ ماجدہ اور ایک اللہ کے نبی کی زوجہ پاک کے قدم لگ جائیں، وہ پتھروں کا مرکز نشانی اور تعظیم کے لائق، اور جس پتھر پہ رب کے نبی خلیل کے قدم لگ جائیں وہ رب کی نشانی اور تعظیم۔ خلیل اللہ کے قدم ایک پتھر کو اتنا عروج بخش دیتے ہیں، بھلا اس صدیق کی شان کے کیا پوچھنے کہ جن کے کندھوں پر خود مصطفیٰ جان رحمت سوار ہوں۔ کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ اور پھر مولا کائنات کی عظمت کا کیا پوچھنا کہ جنہوں نے آنکھیں ہی حضور کی گود میں کھولی ہوں، جن کی اٹھانوں پرورش ہی مصطفیٰ جان رحمت کی مبارک گود میں ہوئی ہو، کیا شان۔ تو بھائیو پتھر قابل تعظیم ہے اور رب کی نشانی ہے۔ اور قربان جائیے من تقوی القلوب، حالانکہ تعظیم ظاہری اداؤں کا نام بھی ہے۔ ہم کسی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، یہ بھی ایک تعظیم ہے۔ تھوڑا سا سر خم کر دیں، یہ بھی ایک تعظیم ہے۔ مختلف انداز ہیں، قدموں کو چومنا مشائخ کے، اپنے والد والدہ کے، یہ بھی ایک تعظیم کا عالم ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق ظاہری ادا سے ہے۔ ادا بتا رہی ہے، یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا استادہ دے ادب کھلوتا ہے، سادات کے ادب میں کھڑا ہے۔ ادا ظاہر کی ہے، پر رب فرماتا بنیاد باطن سے چلی ہے۔ دل پاک ہوا ہے تو ایسا ہوا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب دل میں ہوتا ہے نا ایمان اور تعظیم اور تقوی، تو پھر کسی وائٹ یا بلیک بورڈ پہ لکھ کے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اب مجھے بتلائیے کہ قرآن پاک میں یہ بات کہیں نہیں لکھی کہ میرا حبیب اگر دہن سے لعاب باہر ڈالے تو تم نے ہاتھوں پہ لے لینا ہے، میرا حبیب وضو کرے تو تم نے حلقہ بنا کر بیٹھ جانا ہے اور پانی کے قطرے لینے ہیں، اور اگر کوئی قطرہ زمین پہ گر جائے تو تو نے وہ مٹی بھی اٹھا لینی ہے۔ قرآن میں نہیں آیا، یہ بات قرآن میں حکم نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام جو حضور کے مرید ہیں وہ ایسا کرتے تھے۔ سرکار کھنکھارنے لگے ہیں تو وہ الرٹ ہو جاتے۔ اب مخصوص آواز حلقوم شریف سے نکلتی ہے جس سے گلے کی کھنکھار ہونٹوں کی راہ باہر آئے گی تو وہ قریب ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی لعاب پتلی پتلی گلے قص کی پتیوں سے باہر آتا ہے وہ آگے ہاتھ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ جمعے میں کہہ چکے ہیں، وہ کافی ثواب ہے، کافی ثواب ہے۔ وہ میں آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اطلاع دیتا رہوں گا کہ سبحان اللہ آپ جمعے میں کہہ آئے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ حکم تو نہیں آیا، یہ مسئلہ انہوں نے سیکھا کہاں سے ہے؟
سمجھنے کی بات ہے، کہاں سے سیکھا ہے؟ قرآن میں تو حکم نہیں آیا۔ اچھا، کیا لطف دہ منظر ہے کہ وضو فرما رہے ہیں اور پانی آ رہا ہے اور یہ آگے ہاتھ کر رہے ہیں۔ کلی مبارک فرمائی، پانی بہا رہا تھا، آگے ہاتھ کر رہے ہیں۔ میں سوچا کرتا ہوں، ایک جملہ اور اس کے ساتھ ملا لیں، پھر یہ ہوتا ہے اگر کوئی قطرہ فرش پہ گر گیا، فرش سے مراد مٹی زمین پر، تو وہ اتنی مٹی اٹھا لیتے ہیں۔ یہ آج کی تازہ فیس بک کی خبر نہیں سنا رہا، یہ ساری باتیں کتب احادیث میں موجود ہیں، مستند احادیث ہیں، وہ نیچے سے اٹھا لیتے ہیں۔ اب وہ لعاب ملے تب، تری ملے تب، اور مٹی ملے تب۔ کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ اسے ہاتھوں پہ ملتے ہیں، چہرے پہ، اور اس سے بڑھ کر حیران کردہ منظر یہ ہے کہ اگر کسی کو اس وضو شریف کا حصہ مل گیا پانی کا، اس کے ہاتھ تر ہو گئے، اور اب باقی دیوانے آ رہے ہیں کہ ہم بھی برکت لیں، تو کہتے وضو تو کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو وہ اسی کے گیلے ہاتھ پہ ہاتھ لگاتے ہیں، اسے چہرے پہ ملتے ہیں۔ یہ قرآن نے تو نہیں کہا، قرآن نے حکم نہیں دیا، حضور نے اس کی ترغیب نہیں دی۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہاں سے آ گئیں یہ باتیں؟ من تقوی القلوب۔ حضرات علماء کو اپنا سبق سنا رہا ہوں، من تقوی القلوب۔ جب یہ آیت پاک اتری، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو حبیب کی آوازوں سے، اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرات صحابہ کرام آہستہ بولنے لگ گئے۔ بولتے تو پہلے بھی آہستہ تھے، لیکن اب آہستہ ایسے تھے کہ سانسوں میں بولتے تھے۔ سانسوں میں بولنے سے مراد کیا ہے؟ جیسے میں مائک کے قریب منہ کر کے بولنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ دھیرے سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ۔ یعنی پہلے تھوڑا عام گفتگو میں جیسے بولتے تب بولتے تھے، اس دن آپس سے گلاں کر دیں، آواز اونچی ہوئی تو کہاں آئے تو اتر گئے، جو اس تو پہلے کو اونچی بولیا انہوں تو ادھر اتر جاندی۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ غور کر رہے ہیں نا آپ اس پر؟ وہ بھی مشاورت میں آواز اونچی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں حضور میری رائے یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں حضور میرے مطابق ایسا ہے۔ اچھا جی، کو مضمون سمجھ رہے ہیں آپ؟ مضمون کی کو سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی، سونے والے پاسے نہ جاؤ، غور سے سمجھنے کی تھوڑی کوشش کریں۔ اب ایسا ہونے لگ گیا، اور صحیح مسلم کی پہلی جلد کتاب الایمان میں حدیث ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صوت الجار تھے، یعنی ہمارے پنجابی میں کہتے بلار، یعنی ان کا جو لہجہ ہی تھا وہ تھوڑا اونچے والیوم والا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہیں سنتا بھی اونچا تھا، اور یہ بھی ایک عذر ہے کہ جس کو اونچا سنتا ہو وہ بولتا بھی اونچا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔ سرکار علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، ثابت نہیں آتا۔ ان کے محلے دار صحابی عرض کرنے لگے، حضور میں اگلی نماز سے پوچھ کے آواں گا۔ تو وہ جب حضرت ثابت کے پاس گئے تو حضرت ثابت تو رو رو کے نڈھال ہو چکے تھے، ان کی حالت بڑی مغموم تھی۔ پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ کہا میں تو جہنمی ہو گیا۔ کہا آپ کیسے جہنمی ہو گئے؟ کہا میں ہی اونچی بولتا تھا، میں ہی اونچی بولتا تھا، میری وجہ سے آیت اتری ہے۔
انہوں نے پھر بارگاہ میں آ کے عرض کر دیا کہ ثابت بن قیس کا یہ حال ہے. سرکار نے فرمایا اس کو جا کے کہو کہ حضور فرماتے ہیں کہ تو جہنمی نہیں، تو جنتی ہے. اور یہ جنگ یمامہ کے عظیم شہید ہیں حضرت ثابت بن قیس. تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے انہوں نے اپنی جان نظر کی. اے کو سیاح بندہ ہے نہ دو تین یہ بھی بیچارے وچھڑے ہوئے ملے نا. کل چھٹی انہوں نے اسکولوں تو انہوں نے آپس سروس شروع ہوئی. تو میں کئیاں نو اشارہ کیتا سی بھی سیانے اگے بہ جو تو ساڈے ملک چ نہیں کوئی فیصلہ ہو سکیا بھی سیانا کون ہے تو اتنے کتنے ہو جانا ہے. ڈسٹرب کرتے ہیں. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. گفتگو چل نہیں نہ سکتی جب مزاج نہیں ملیں گے. ہم کیا آپ سے بات کریں گے؟ بے ذوقی ہوتی ہے. اور بے ذوقی تو پھر اللہ نہ دے کسی کو. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد ایک آیت مبارکہ اتاری. جب ان نفوس قدسیہ نے اپنی آوازوں کو اس قدر حضور کے سامنے پست کیا تو اب ذرا بڑی توجہ سے ترجمہ سن لیجئے گا، مفہومی ترجمہ. اور اللہ کرے کہ یہ جو گفتگو چل رہی ہے اس کا یہ جو حصہ ہے آپ کو پچھلے حصے سے ملتا ہوا محسوس ہو تو بڑی برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کے سامنے پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا ان کے دلوں کو. اچھا، آواز کا تعلق زبان سے ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زبان کا والیوم جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے، اب سارے آہستہ بولتے ہیں تو بات زبان کی ہوتی، لیکن رب نے یہاں بات دل کی ہے. وجہ تعظیم ہو ہی دل سے سکتی ہے. جب تک دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا، پاکیزگی نہیں ہوگی، رب کی کسی نشانی کا ادب ہو ہی نہیں سکتا. علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب توجیہ نقل کی ہے تفسیر البیان میں کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار منع کیوں تھا. کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے تو مچھلیاں رب سے عرض کر رہی تھیں کہ سانو زیارت دا موقع دیتا جائے، تو وہ مچھلیاں ہفتے والے دن آتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے باہر والوں پہ پابندی لگا دی کہ اے ان زیارت کرنے والیاں نے انہاں دا شکار کوئی نہ کرے. سمجھائی کہ نہیں ہے؟ یہ فضل و برکات ہیں. پھر اس کی آپ شان دیکھیں، جنہوں نے وہ اس حکم کی حکم عدولی کی ان کا انجام کیا ہوا؟ رب نے ان کو بندر بنا دیا. تو تعظیم بڑی چیز ہے. تعظیم کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ بنے تو وہ اس کے پلے کچھ نہیں رہتا. تو بھائیوں پھر بات کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے سمجھیں کہ یہ تو پتھر ہیں، جانور ہیں اور ٹیلے ہیں اور پہاڑیاں ہیں، ان کو ان کے پیاروں سے قدموں سے نسبت ہو جائے تو یہ اتنے عروج پہ چلے جاتے ہیں. بھلا صدیق اکبر کی شان کو کون عقل میں تولے؟ آپ غار ثور کو نہیں دیکھتے؟ اب یہود و نصارہ کا پروپوگنڈا ہے، وہ ایک ایک کر کے ان چیزوں کے خلاف زہر اگلنے لگ گئے کہ خاصوں کے بارے میں باتیں کی جائیں. اب ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ صدیق پاک غار ثور میں ہی نہیں تھے. چلیے یہ بھی ایک نیا اضافہ ہو گیا. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، جان عالم فرماتے ابو بکر تو حوض پر بھی میرا یار ہے اور مذاق اور تو غار میں بھی میرا یار ہے. خود ڈائریکٹ فرمایا. اچھا ایسا عروج پایا ہے. اب سیدنا فاروق اعظم کی نیکیاں، ام المومن صدیقہ پاک والی حدیث یاد ہے نا، حضور ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ تو فرما عمر کی ہیں. حضرت عمر پاک کی کتنی اب نیکیاں ہیں؟ تو وہ شہنشاہ صداقت سے کہتے ہیں کہ عمر کی ساری نیکیاں لے لیجئے، وہ غار والی مجھے دے دیجئے. غار میں ہے ہی نہیں ہے تو حضرت عمر کیوں مانگ رہے ہیں؟ کوئی سمجھ آ رہی بھائی صاحب؟ سمجھ رہے نا بات کو؟ غار میں ہوا کیا ہے؟ کتنے ہزار نفل پڑے ہیں صدیق پاک نے؟ کتنے روزے رکھے؟
کتنی تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات وہاں ہوئے ہیں، اور کتنا تصدق کیا ہے غار کے اندر۔ اکثر حصہ تو یوں ہی گزرا ہے کہ حضور کا سر انور ان کی گود میں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں، اور اہل نظر ہی جانتے ہیں نا جی کہ وہاں سے کیا ملتا ہے۔ ہم تو زردہ مانگنے والے لوگ ہیں، کڑی، زردہ، حلوہ، ہے نا۔ ہوٹل میں خیال آیا کہ ہن حرم شریف جانا ہے تو آج زردہ لبے، تو راج لب بھی جاندہ ہے، انہاں کہا لے لو ہن تسی، ہاں۔ تو پھر وہ امام احمد رضا تو کچھ اور مانگنے بیٹھتے نا، ان کا مانگنا تو اور ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں کہ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ اچھا، لب واہ ہیں جس کا مطلب ہے کہ لب کھلے ہوئے ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اب یہ جو لب کا واہ ہونا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت ایک جگہ کہتے ہیں ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پہ بستر لگا دیے ہیں، پکار، التجا، فریاد، فغاں تو ہے ہی نہیں کہ منہ سے کہیں کہ مجھے یہ چاہیے، تو لب کیسے کھلے ہیں جی؟ یہ اعلیٰ حضرت محاورہ لے کر آئے ہیں۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے جناب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور ایک جملہ بولا جاتا ہے ادا تے منہ ہی اڈیا رہ گیا۔ جدوں نے دتا نا، ارے فلانے نے دتا 100 روپیہ شادی تے فلانے نے انہیں کہا جدوں نے 5000 والا نوٹ دتا نا تے کئیاں دا منہ اڈے دا اڈا ہی رہ گیا۔ امام وہ بات کہہ رہے ہیں کہ لب واہ ہیں۔ کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے یہ پہلا شعر سنانا پڑا، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، محبوب کی چوکھٹ سے اتنی خیر و خیرات ملی کہ پہلی ٹکر ہی اعلیٰ حضرت کی بادشاہوں سے ہو گئی۔ انہوں نے کہا سناؤ بڑا تسی رولا پایا ساڑھے کو انہا سونا انہا چاندی، کدی اے شے بھی خواب چ ویکھی ہے جڑی آج سانو لبھی ہے۔ حضور پر نور علیہ السلام کے آستان کرم سے خیرات ملے تو جھولی اتنی بھر جائے۔ توجہ اب بڑا اصل میں نے اگلے بیان کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد شروع ہو جائے گا، لیکن کسی بندے گل لا کے توڑ کو اٹھائیں گے، ابھی تو ہمارا آگے جانے کو دل نہیں کر رہا، یہیں پر رکے ہوئے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ پہلی بات ہی یہ ہو رہی، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، حضور کی چوکھٹ سے خیرات ملے تو وہ اتنی ہوتی ہے کہ بندہ بادشاہوں سے ٹکر لیتا ہے کہ تھوڑے پلے کی ہے جو سانو لبیا ہے۔ صدیق اکبر کی گود میں 3 راتیں خیرات نہیں تھی۔ کیا کہیں جناب، کیا کہیں آپ سے؟ شہنشاہ صداقت کی گود میں 3 راتیں خیرات نہیں تھی، خیرات عطا کرنے والے خود تھے۔ اب آپ دیکھیں نا، گود ہے، گود کا تصور میں تو کسی چیز سے تشبیہ دے ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ میں محدث اعظم کا غلام ہوں۔ باہر میں جائے ایسی خطابت جس خطابت میں وہ ادائیں اختیار کی جائیں جو ادب کے خلاف ہوں، کسی چیز سے تشبیہ نہیں۔ میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ بچہ اٹھایا ہوا ہے گود میں، فار ایگزامپل گود میں رکھا ہوا ہے، تو گود والے نے نظر جھکانی ہے تو کس کو دیکھنا ہے؟ اور بچہ اگر گود میں ہے اس نے آنکھ کھولنی ہے تو اس کو کس نے نظر آنا ہے؟ پھر 3 راتیں ہے ہی کوئی نہیں ہے، 3 راتیں ہیں، اور وہ باتیں دنیا میں کتنی ہوئیں، ریکارڈ گئے۔ اب بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں، جتنے ریکارڈ جمع ہوتے ہیں، اب ان کا بھی کوئی نہیں پتا کب تک کون سی چیز محفوظ رہ سکتی ہے، ڈسکیں اڑ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن غار کی ان تنہائیوں اور اونچائیوں میں جو محب و محبوب کی بات ہوئی، اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ ختم
نہیں ہو سکتا، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اب 3 راتیں ہیں، اور یہ جیسے علامہ مولانا محمد مفتی محمد شفیق صاحب اپنے شیخ کے بارے میں کہہ رہے تھے، ان بزرگوں کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے ہے۔ سلسلہ ہر مسلک مشرب کا فیض کا طریقہ حضرت قبلہ صاحبزادہ جوید الرحمن صاحب آستانہ عالیہ جنڈا والا شریف سے ہیں، یہ بھی نقشبندیہ سلسلے سے ہیں۔ نقشبند سلسلے کے اندر فیض کا طریقہ ہے توجہ کرنا۔ توجہ سے کیا ہوتا ہے؟ شیخ نگاہوں سے، اگر نگاہوں میں کچھ ہو تو سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو چکور ہے، چکور میں جو نر ہوتا ہے وہ مادہ سامنے ہوتی ہے، اور یہ نر اس کو دیکھتا ہے، مخصوص ٹائمنگ ہوتی ہے۔ یہ قرب نہیں کرتے جس طرح ہم پرندے نر مادہ آپس میں ملتے ہیں، یہ ملاپ ایسا نہیں کرتے، بلکہ یہ صرف اس کو دیکھتا ہے اس ارادے کے ساتھ، اور نر مادہ چکور جو ہے اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ پرندے کی نظر میں اتنا کچھ ہے۔ زندہ دراز سے ہماری بات تھی، ہمارا اکثر واسطہ قبرستانوں سے پڑ جاتا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ صرف اس ارادے سے نظر ڈالی ہے۔ یار ایکٹیویٹیز تو بڑی چیز ہوتی ہے، ارادے بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ جب مٹی کو گوندتے تھے اور گوندی مٹی کی جب مورت بناتے تھے تو وہ پھونک مارتے تھے۔ بھائی صاحب پھونک کیا ہے؟ کیا پھونک کے اندر ہمہ وقت یہ تاثیر تھی کہ جس مٹی پہ ماریں گے وہ پرندہ بن جائے گی؟ ایسا تو نہیں تھا۔ ارادہ یہ ہوتا تھا کہ یہ پھونک مارنی تو ان پرندہ بن۔ ارادہ۔ اگر یہ بات تھوڑی مشکل لگی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم پھر ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں۔ بچھڑے کے منہ میں مٹی ڈالی ہے سامری نے، جو سونے سے بنا ہوا تھا، اور وہ بچھڑا بولنے لگ گیا سونے کا بنا ہوا۔ اور یہ آج تو کوئی چیز بولے تو اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے جیبوں میں پلاسٹک لوہے کی ڈبیاں بولتی ہوئی جو کہیں ٹکنے ہی نہیں دیتی۔ تو اس وقت وہ بچڑا سونے کا بنا ہوا بولنے لگ گیا، تو سامری نے کہا خدا تو یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام تو ہم دیکھے رب کی باتیں کرتا ہے، یہ دیکھو تمہارے سامنے بول رہا ہے۔ پھر وہ لوگ گمراہ ہوئے، بے راہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اب آپ نے سامری سے فرمایا تو انہوں بلایا کینجے؟ اس نے کہا جی اب یہ ساتھ ماں تفسیر کے عرض کر رہا ہوں کہ جب جبریل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے دیکھا جبریل امین کے گھوڑے کا پاؤں چٹیل پدری جگہ پہ لگتا ہے تو وہاں سبزہ اگاتا ہے۔ تو اب یہ جملے قابل توجہ ہیں۔ سامری نے کہا میں نے اسی وقت خیال کر لیا اس مٹی سے جو چاہیں کام لے سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ مٹھی بھر لی من اثر الرسول، اس ٹرن والے دے پیر دا سم جتھے لگا میں تو مٹی دی مٹھی بھر لئی، تو میں ارادہ کیتا کہ یہ منہ چ مٹی پانی ہے تو بولے، وہ بولن لگ گئے۔ یہ واقعہ بھی قرآن کا ہے بھائی جی، ہے قصہ ہے قرآن میں۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل امین کے گھوڑے کے سم سے لگی ہوئی مٹی وہ لوگوں کی گمراہی کا سبب کیوں بنی؟ مٹی کی وجہ سے بچڑا بولا، جب بولا تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے منکر ہو گئے، گائے کو خدا مان بیٹھے۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھوڑے کے سم سے لگنے والی مٹی نے گمراہی کیوں پھیلائی؟ سوال ہے، اور جواب اس کا دیا کہ ام الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچڑا کس چیز سے بنا تھا؟ کہا سونے سے۔ سونا کن کا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نہیں تھا، سونا تھا فرعونیوں کا، کیونکہ جب یہ لوگ آئے ہیں نا تو انہوں نے فرعونیوں کو کہا کہ اپنے گہنے دے دو ہمیں، ہماری خوشی کا دن آ رہا ہے اور ہم دریا کے کنارے جا کے اپنی خوشی کا دن منائیں گے۔ سونا تھا فرعونیوں کا،
تو سامری نے جب جائے استقرار پہ پہنچے تو سامری نے کہا ہوں اپنے زیور دیو تو ان شیک بنا کے بکھاواں، وہ سونا پگھلا کے بچڑا بنایا۔ تو مفتی صاحب علیہ رحمت نے فرمایا کہ جب سونا کافروں کا ہو، جبریل امین کے گھوڑے کے سم کی مٹی بھی منہ میں ڈال دو گے تو ہدایت کیسے آ سکتی ہے؟ جدوں کھادا غیراں دا جائے۔ آپ نے آج جمعے پہ سبحان اللہ کہا ہوا ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ اکثر جگہ پہ آدمی آج سبحان اللہ کہا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو اس کی جزا دے، کم از کم 1 سال تو وہ چلنی چاہیے جو آپ جمعے پہ سبحان اللہ کہہ چکے ہیں۔ جب کھایا غیروں کا جائے گا تو منہ سے خیر نہیں نکلے گی۔ دوسری بات یہ ہے، کرسی غیر کی ہو، جگہ غیر کی ہو، مٹی جبریل کے سم گھوڑے کے سم سے کیوں نہ لگی ہوئی ہو، ہدایت والی بات کیسے جاری ہو سکتی ہے؟ سمجھیے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس لیے سونا بھی اپنا، مٹی بھی اپنی، کرسی بھی اپنی، پھر بات ٹھیک رہتی ہے۔ ہمارا سفر لمبا ہو گیا اور کافی لمبا ہو گیا، کہاں سے کہاں گئے ہم اور کہاں سے کہاں آئے۔ توجہ پہ بات ہو رہی تھی، توجہ پہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض خیال فرماتے تھے، اس ارادہ ہوتا تھا اور پھونک مارتے تھے۔ یہی بات کہی نا عارفین مفسرین نے کہ رب فرماتا کن فیکون، اللہ فرماتا ہو جا تو وہ ہو جاتی۔ انہوں نے کہا رب کن کا محتاج کوئی نہیں ہے، یہ اس کی عادت جاریہ ہے کہ وہ کن فرماتا ہے، وگرنہ اللہ کا ارادہ کافی ہے۔ جب وہ ارادہ فرما لے تو وہی چیز ہو جاتی ہے۔ تو بھائیوں، چکور اگر ارادے سے دیکھے تو مادہ کے بطن میں بچے کا وجود ٹھہر جاتا ہے۔ چکور کی نظر میں اتنا کچھ ہے تو جدیاں نظراں فیض نال پریاں ہوں، وہ نظر ڈالے تو پھر کیا ہوگا؟ 2 بندے آ چکے نے ہن تک تواڈے حال کی آندے نا اذان دا ٹائم ہو گیا۔ میری وجہ تو نہ تواڈے رولا مسجد والے بنائی بیٹھے بھی عشاء لیٹ کرا دیتی، میں تو مسئلہ کوئی نہیں۔ میں تو آخیا مڑ کے میں تو میں تو تقریر کر دیا نکل جانا ہے، میں تو تقریر کر دیا، تسی مڑ کے 2 سال تسی نہ آپس چ بولو بھی آج عشاء لیٹ ہوئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں نہ ہونا چاہیے۔ اچھا، عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اب اس کو ایک اور چیز سے سمجھیے، نظروں میں کیا ہوتا ہے، نظروں میں کیا ہوتا ہے۔ جب ہجرت فرمائی ہے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور 7 شہنشاہ صدق و صفا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک صاحب سفر میں تھے، وہ حضور سے ان کو شرف زیارت نصیب ہوا تو انہوں نے 2 سوٹ پیش کیے اور دونوں کا رنگ سفید تھا۔ ایک حضور جان نور نے زیب تن فرمایا اور دوسرا صدیق پاک نے پہن لیا۔ جب مدینہ عالیہ منورہ کی سرحد پہ پہنچے تو وہ کئی دن سے مشتاق زیارت حضرات وہاں حاضر تھے۔ وہ دور سے اس بات میں کھوئے ہوئے تھے کہ دونوں میں سے حضور کی ذات کون سی ہے۔ ہر جہت سے، ہر اعتبار سے، تو کجا من کجا، ہے نا، حضور کی ذات سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ایسا ہوا کیوں؟ ہوا اس لیے کہ غار ثور کی 3 راتیں، تو تیجا کوئی بھی نہیں۔ ہاں، تیجا ان اللہ معانا ضرور ہے، ثانی اثنین یہ ہیں، اور تیسرا ان اللہ معانا۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ اس وقت خاص توجہ ہوئی، ایسی نگاہ کا فیض ڈھلا کہ صورت صدیق اکبر جمال محبوب میں کھو گئی۔ دیکھیں نا، ہمارے فارسی والے صوفیاء نے کیا کہا ہے کہ بندہ حمام میں گیا غسل کے لیے، اس وقت مٹی استعمال ہوتی تھی، اس نے مٹی بدن پہ ملنی تھی تو دیکھا تو مٹی سے گلاب کی خوشبو آئی، تو اس نے کہا تو گلاب ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر تجھ سے گلاب کی خوشبو؟ کہا میں اٹھائی وہاں سے گئی ہوں کہ میں
گلاب کے پودے کے قدموں میں تھی، اور جب اوس پڑتی تھی اور شبنم کے قطرے گلاب کی پنکھڑیوں پہ گرتے اور وہاں سے ہو کر پھر نیچے آتے تو وہ خوشبو میرے اندر سما گئی. نہ میں گلاب ہوئی نہ گلاب مٹی ہوا، بلکہ قدموں میں رہنے کی برکت سے اس کی خوشبو مجھ میں سرایت کر گئی. بھائیو، مٹی پودے سے جڑی ہو تو پنکھڑیوں کا فیض اس سے وہ محروم نہیں ہوتی. 3 راتیں حبیب جس کی گود میں رہے ہوں، اس ذات کے فیض و برکات کیا ہوں گے. زندہ باد. شہنشاہ صدق و صفا حضرت امیر المومنین امام المتصدقین سرکار صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اسے بیان فرمایا کہ حضور جان نور علیہ السلام نے فرمایا سب لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں ہو اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پھر کیا جائے وزن، تو فرما ابو بکر کا پلڑا بھاری ہوگا. اچھا، یہاں پر جس دور میں اب ہم جی رہے ہیں یہ بڑا عجیب ہے. سچی بات پوچھئے تو شور و غل وہاں سے ہوتا ہے جہاں شعور کی شین کے اوپر جو 3 نقطے ہیں کوئی پہلے نقطے تک بھی نہیں پہنچا ہوتا. بے شعوری میں ایسا جنگ و جدال اور ایسی عجیب عجیب باتیں کہ الامان والحفیظ. دیکھیں بھائیو، حضور صدیق پاک کا مقام جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، صحیح 6 کی حدیث ہے. حضور صدیق پاک کا مقام میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے احسانوں کے. صدیق پاک کی شان سب کے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے. صدیق پاک کی شان کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شہنشاہ صداقت کے لیے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق کو بناتا. مولا مرتضیٰ شیر خدا کی شان علی کو دیکھنا عبادت. علی، دوسری حدیث، علی کا ذکر عبادت. مولا مرتضیٰ کی شان، اے علی سن لو، منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا. مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان، فرما ہم نے جنت میں ملاحظہ کیا ہے علی کا محل میرے اور ابراہیم نبی کے محلات کے بیچ میں ہے. ہوا کیا؟ اب یہ جو میں اختتام پر پہنچ چکا ہوں، کوشش کرنے لگا ہوں اور کوشش میں ہوں کہ آپ سے آسان بات ہو. اگر یہ بات میں سنانے کے ساتھ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے. ہو کیا رہا؟ ہو یہاں یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایک وقت تھا، ماذ آج سے 25 سال پہلے لے چلیں، بالکل سادہ سے القابات ہوتے تھے. وہ علماء کرام ہو، مفتیان کرام ہو، فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا فلاں، یا اتنا ہی بہت بڑا تھا، علامہ ہر ایک کے نام کے ساتھ نہیں لکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اب تو لفظ علامہ جو ہے اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پرابلم ہی کوئی نہیں، اتنا وزنی نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے رکھنا مشکل ہو. ٹھیک ہے جی. اب ہوا کیا کہ وہ بڑھتے سیدھی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اسٹیجوں پہ نقابت کرنے والے ایسے القابات دے رہے ہوتے ہیں کہ نہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ واقعی اس کے پلے یہ شے ہے، اور نہ جس کو نوازا جا رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. وہی آندھا سانو تو اج تواڈے کول آئے ہیں تے اج اے پتہ ہویا بھی ساڈی ایڈی شان بھی ہے. اس سے کچھ سمجھیے. میں کسی جگہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، پلیز آپ پورا مدن گوش ہو کر چند منٹ دیجئے گا اور ساتھ چلنے کی کوشش کیجئے گا. بڑھنے لگے، اور اب موجودہ دور کے اندر معذرت کے ساتھ غوث زمان، خواجہ خواجگاں، سلطان الدہر، سلطان الاولیاء، قیوم دوراں، ہادی زمانہ، راضی دوراں، یہ موجودہ دور کی، میں اپنے اس دور کی باتیں کر رہا ہوں. اس قدر القابات کہ آپ مل بیٹھ کے دیکھیں تو ان کی سمجھ نہیں. ہوا کیا کہ مقابلہ شروع ہو گیا
انہیں کہا بڑا سارا نہ ہوئے تو تاں کوئی گل ہوندی، ایک ہی گل ہوئے کہ حضرت علامہ مولانا فلاں، یہ نہیں گل، اگے جانا ہے۔ سیم یہی سلسلہ ہمارے ہاں ہو گیا حضرات صاحب و اہل بیت کے ساتھ، وگرنہ ایک حدیث سن لیجئے اور پھر مجھے فیصلہ کر کے بتائیے کہ کیا معاشرے میں موجود کسی فرد کے پاس بھی اتنا علم اور سینس ہے کہ کوئی ان کے مقام و مرتبے کی حد بیان کر سکے؟ جانے جانا علیہ السلام نے حضرت جبریل پاک سے فرمایا کہ اے جبریل میرے عمر کی شان و فضیلت بیان کرو۔ عرض کی سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر ہو تو شان عمر بن خطاب بیان ہو سکتی ہے، اور وہ کتنا ٹائم ہے؟ 1000 سال۔ تو نوٹ نہیں دیکھنے کہ کنے آئے نے، میرے حال دیکھنا سسا ٹوٹ جائے گا۔ کتنے؟ 1000 سال کے قریب زندگانی ہو اور موضوع فضیلت فاروق ہو اور بیان جبریل امین کریں، حامد سرفراز نہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ابو بکر کی شان سناؤ۔ عرض کی یہ جو عمر بن خطاب ہیں یہ آپ کے ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔ آپ جمعے پہ سبحان اللہ سارے کہہ چکے ہیں، چاہے آپ خطبے کے وقت بھی گئے تو پھر بھی آپ کو روحانی طور پہ کہہ چکے ہیں سبحان اللہ۔ اب مجھے یہ بتلائیے، یہاں تو لفظوں کی لڑائی چھڑ گئی، کن کھاتوں میں ہم چلے گئے؟ 1000 سال تو جبریل پاک کو چاہیے حضرت ابو بکر کی ایک نیکی بیان کرنے کے لیے۔ ممبروں، منچوں، کرسیوں سے لے کے فیس بکوں کی لائنوں تک ہے کوئی مائی کا لال جس کے پاس جبریل امین جتنا علم ہو علیہ السلام؟ ایک ہو گیا۔ اب دوسرا جو ہے وہ میں یہ جو مجھے حضرت استاد العلماء امام المناظرین علامہ محمد سعید اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لاسٹ فون آیا، جامعہ قادریہ میں حاضر ہو رہا تھا جب گلی میں تھا، تو وہ مجھے بیان کر رہے تھے، کوئی بڑی پرانی تقریر ہے یہ حضور صدیق پاک مولا علی پاک کی جو آستانہ شریف پہ گفتگو ہوئی، تو وہ ہمیشہ بڑے لوگ چھوٹوں پہ شفقت ہی کیا کرتے ہیں۔ اگرچہ حالیہ دنوں میں میں نے فیصل آباد کے کچھ لڑکوں کو دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے ایک شعر کے بارے میں بات کی تو میں نے لڑکوں کو مجدد بنتے ہوئے دیکھا ہے، تو کھلی چھٹی ہے جناب، ہر گلی چ ایک مجدد ہونا چاہیے، بلکہ ہن تو ضرورت اتنی شدید ہے کہ ہر گھر چ بھی ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اشد ضرورت ہے نا، وہ دور تو رہا ہی نہیں بھی صدی چیک ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور ہم وہ لوگ ہیں جو شاید بڑوں کی پگڑیاں اتار کر بڑا بننا چاہتے ہیں، جنہ وڈیاں دیاں پگاں نو ہاتھ پایا وہ کدی اونچا نہیں ہویا۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا جس پیر میرے نو کنڈ کیتی انہیں جتیاں بازیاں آ رہی نے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بعد از وفات تعریفوں کا سلسلہ ہے نا، بعد از وفات، بس میں اب اسے نفاق سے تشبیہ تو نہیں دے سکتا کہ پھر میرے لیے کوئی نیا فتووں کا دور نہ شروع ہو جائے، نفاق سے تشبیہ تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ سوال کا جواب اپنی جگہ قائم ہے کہ روح نکلتے ساری وہ کون سے صفحے ہیں جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ بندہ کلیئر گیا ہے، اور فٹافٹ پھر تعریفیں شروع ہو جاتے ہیں۔ کدی خوشی دے دو بول جیندیاں نو بھی سنا لو، حضرت نے اپنے لیول پہ بات کرنی، تو میں نے حوالہ ان کا اس لیے دیا کہ یہ مومن شبلنجی نے اسے نور الابصار میں لکھا ہے۔ سند اس کی کیا ہے؟ کم از کم اس کا مضمون موضوع میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جتنی حدیث کوڈ ہوئی ہیں وہ دیگر کتب حدیث سے موجود ہیں۔ یہ صدیق فاروق رضی اللہ عنہ صدیق و علی رضی اللہ عنہما حضور کے دروازے پر ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے آپ آگے ہوں، وہ کہتے تھے آپ آگے ہوں۔ لو جی، میں یہاں یہ کہا کرتا ہوں کہ پھر کبھی وقت ہوا تو پھر حدیث چھیڑیں گے، یہ اس کے لیے تو الگ سے 1.5 گھنٹہ چاہیے، پھر چھیڑیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم حضور دے بوئے تے اکٹھے ہو جاؤ۔ نہیں سمجھا سکا نا، نہیں سمجھا سکا۔
زندہ باد۔ سرکار کے دروازے پہ کٹھے ہو جاؤ، سرکار کے دروازے پہ کٹھے ہو جاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ آگے ہونا، کہا نہیں تسا آگے ہونا ہے، ایچھے کٹھے ہو جاؤ، گل ختم۔ سرکار دے بوئے تے سارا کچھ ہے۔ وہ پھر دونوں نے ایک دوسرے کے فضائل شروع کر دیے۔ حضور صدیق پاک سرکار نے فرمایا میں اس بندے سے سبقت کیسے کروں جس کے نکاح میں بطول پاک دیتے وقت حضور نے فرمایا میں کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ ہاں تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا میں توڑ دو کہ کنج لنگا، میں حضور کو آپ سنے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جو حضرت ابراہیم کے سینے کی زیارت کرنا چاہتا وہ ابوبکر صدیق کا سینہ دیکھ لے۔ یہ ہے حقیقت۔ تو یہ ساڑھے والا کام نہیں ہے کہ منہ تے تعریف کریے بات چاکھیے جی کرنی پہندی ہے، یہ سچے لوگ سن۔ اب ان کے درمیان اچھا جی حدیثیں ختم ہو گئیں، آیتیں شروع ہو گئیں۔ مکالمہ ان پاکوں کا ہو رہا ہے نا، حدیثیں ختم ہوئی انہوں نے کہا قرآن شروع، قرآن پاک تے سمندر ہے جناب۔ تو اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے، عرض کی سلام۔ رب العزت ارشاد فرماتا حبیب اے جڑے تواڈے دو پیاریاں دی آپس ادبی گلاں ہو رہیاں نے، اے نے تے اج جناب انج حال ہو گیا کہ سارے آسمان دے فرشتیاں دے کان تے اکھ اس پہ لگ گئے۔ اگلے جملے مزیدار ہیں، اگر آپ محسوس کرنا چاہیں حبیب آپ ثالث بن کے جائیں۔ محبوب آپ ثالث بن کے جائیں۔ حضور اقدس علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، میں نے ایسے نہیں کہا کہ حضور دے بوئے تے اتفاق کر لو، اب سننا ذرا۔ سرکار دروازہ کرم سے باہر تشریف لائے، صدیق پاک نو ادھروں جفا ماریا، مولا علی پاک نو ادھروں ماریا، اور دونوں کو گلے سے لگا کر اس کا لطف محسوس کر سکتے ہو تو کر لیجئے۔ پہلے حضور نے صدیق پاک کا منہ چوما، پھر مولا علی پاک کا منہ چوما۔ یہ ہے آپس کا تعلق، ٹھیک ہے جی۔ وہ ایک دوسرے ان دونوں کے منہ چومے اور چوم کے فرمایا مجھے رب نے ثالث بنا کے بھیجا ہے۔ تو آڈے ان آپس یہ مناظرہ نہیں تھا، حسین مکالمہ تھا۔ اور مکالمہ کس چیز پر ہے؟ جس کو اب ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ثابت کرنا پہندا ہے، وہ انہوں نے بوئے تے اگے منیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تسا اگے جانا گا، میں توڑ دو کہ کوئی نہ جاندہ ہویا، تسی اگے ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اور اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور نے فرمایا ہم ثالث بن کے آئیں، اور اب سنو، سارے سمندروں کا پانی انک بن جائے روشنائی، اور ساری دنیا کے درخت کاٹ کے شاخ 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 تراش کے قلم کر دیے جائیں، اور سارے جنوں انسانوں کو بٹھا دیا جائے، پوری دنیا کا پانی انک بن جائے روشنائی، اور میں اسے سیاہی نہیں کہتا، روشنائی کہتا ہوں۔ ویسے ہم کہتے ہیں نا سیاہی، پین سے سیاہی پالو، قلم سیاہی، وہ میں اسے روشنائی ہی کہتا ہوں۔ جو صدیق کی شان لکھے، جو مولا علی کی شان لکھے، وہ سیاہی نہیں ہوتی، وہ روشنائی ہوتی ہے۔ یہ خیر اپنا ذوق ہے، کوئی اس پہ فتویٰ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ سب درخت کاٹ کے قلم کر دیے جائیں، اور یہ روشنائی بن جائے، اور جن انسان کٹھے ہو کر لکھنے بیٹھیں، لکھنے بیٹھ جائیں، اور لکھیں گے کیا؟ دونوں کی شان۔ تو سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہاتھ شل ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، انک ختم ہو جائے گی، پر تواڈے دوواں دی جڑی شان ہے وہ لکھنے میں نہیں آ سکتی۔ یہ حضور نے اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کے فیصلہ کیا، بس سر نیواں کرو تے اگے ٹرو، اس تو اگے گل کرنی کیڑی ہے، سمجھے نا۔ اب یہاں چھوٹی چھوٹی تکڑیاں لے کر لوگ بیٹھ گئے۔ خرابی کہاں سے ہوئی؟ تکڑیاں تولیں گے کن کو؟ ان کو اپنا آپ تولو، اپنا کردار تولو، اپنے شام و سحر تولو، اپنی خلوتیں اور جلوتیں تولو، اپنے قول قرار زبان گفتار اس کو تولو۔ روز شام کو سب کو تولنا چاہیے۔ آج جھوٹ کتنوں سے بولا، غیبت کتنوں کی، چگلی کتنوں کی کھائی، بہتان کتنوں پہ لگایا، کتنوں کے بیچ میں غلط باتیں کر کے مس گائیڈ کر کے دراڑیں ڈالیں، افتراق ڈالا، انتشار ڈالا۔
کاروبار میں آج دھوکے کتنوں کو دیے، فراڈ کتنوں سے کیے، کم کتنا تولا، کم کتنا ناپا. ہاں، یہ تولنے کی ضرورت ہے. ان کی شانیں نہ تولیں جن کی شانیں تل چکی، ان کو ماننا ہے، ان سے پیار کرنا ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ محبوب کے وہ صحابہ جنہوں نے عرب اور عجم کو اکٹھا کر دیا، آج عرب و عجم میں ان کا نام لے کر تفرقہ در تفرقہ ہو، انتشار در انتشار. ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے. آخر میں دونوں ذاتوں کے حوالے سے سبق کی بات. پہلا سبق صدیق پاک سے. آپ فرماتے ہیں جب میں نے 12ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی، زمین پہ چلنے والی ہر شے کا رزق اللہ فرماتا ہمارے ذمے، تو شہنشاہ صداقت فرماتے ہیں میں روزی کے معاملے سے بے فکر ہو گیا. میں نے کہا رب نے ذمہ لیا ہوا ہے، دے پیچھے نسن دی لوڑ کیڑی ہے. اور ایک سبق مولا مرتضیٰ کی جناب سے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں بعض آخرت کے بیٹے ہوتے ہیں اور بعض دنیا کے بیٹے ہوتے ہیں. بیٹا یہ تشبیہ کا لفظ ہے، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کی بات کو مانتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ بعض وہ ہیں جو آخرت بننے کی باتوں کو مانتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو دنیا ہی کی بات کو تسلیم کرتے ہیں. فرمایا تو آخرت کا بیٹا بن، دنیا کا بیٹا نہ بن. اب مجھے یہ بتلائیے کہ میرا دعویٰ بھی ہے میں صدیق پاک کو مانتا ہوں، میرا دعویٰ بھی ہے کہ مولا علی پاک کو مانتا ہوں، یقیناً آپ سب کا بھی ہے. اچھا روڑے سارے ہی یہ پائے ہوئے ہیں، لیکن آئینے میں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اونا دی کنک منی جا رہی ہے. جن کے نام سے ہم نے ایک دوسرے پہ تلوار کھینچ لی، لڑائیاں کھینچ لی، ان کی کتنی مانی جا رہی. میری ریکویسٹ یہی ہے، یہ ذاتیں مناظروں کے لیے نہیں، پیار کے لیے ہیں. یہ ذاتیں لڑائی کے لیے نہیں، عشق کے لیے ہیں. یہ ذاتیں تنقید کے لیے نہیں، تقلید کے لیے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ ذاتیں تحقیر و تحقیق کے لیے نہیں ہیں، تعظیم و توقیر کے لیے ہیں. ان کا احترام ہوگا، ان سے محبت کی جائے گی. حضور علیہ السلام نے تو عام طور پہ فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، فلیس منا. حضور فرماتے وہ ساڈا ہی نہیں، وہ ساڈا ہے ہی نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے. اور بڑا ہو صدیق اکبر، بڑا ہو مولا مرتضیٰ، بڑا ہو فاروق اعظم، بڑا ہو عثمان غنی ذو النورین، تو پھر خود سوچئے کہ احترام کتنا کرنا چاہیے، تعظیم کتنی کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اسی نہج پہ رہنے کی توفیق دے. سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، سخت تکلیف دہ مرحلہ ہے. آج میں نے جمعے پہ کہا میرا احتجاج یہی ہے کہ جب پہلی خبر آپ کو ملی تھی کہ اب سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی تو دکھ کتنا ہوا تھا. اگر سن کر دکھ نہیں ہوا، فیس بک پہ پوسٹ پڑھ کے روٹین کی چیز سمجھ کے گزر گئے، تو پھر احتجاج ہمارا خود اپنے خلاف ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کے معاملے میں اتنے بے درد کیوں ہو گئے اور بے حس کیوں ہو گئے. دوسرا احتجاج ہم یوں کریں ان ظالموں کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف کہ یہی جو موبائل ہے مرکز ہے ہماری آنکھوں کا، محور ہے، قبلہ گاہ ہے. اسی موبائل سے اب فلم ڈرامے کی بجائے قرآن دیکھا جائے، قرآن سنا جائے، قرآن پڑھا جائے. کریں نا احتجاج. ہم یہ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ اور چوتھا، جتنی توجہ، جتنی دلداری کے ساتھ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں، میں نہیں کہتا ان کو اسکول بھیجنا جرم ہے، بھیجیے، پڑھائیے، لیکن جتنا خرچ مرچ ان کے دنیاوی تعلیم پہ ہے، اور خرچ تو ایک طرف رہ گیا، وہ تو سارا کچھ پیسے سے ہوتا ہے. یہاں تو فری میں اعلان ہوتے مسجد میں کہ جناب جڑے مسیتے نیانے پڑھ دینے ہو انہوں اٹھا کے مسیتے بھیج دیو. مدرسے والے کیا کرتے ہیں؟ ہم لکھ کے لگاتے داخلہ فری، تعلیم فری، کھانا فری، رہائش فری. کیا سیکھنا ہے؟ قرآن. یہاں کیا ہے؟ اسکول جانا ہے، کنوینس کی بھرائی کرنی پڑے گی، پیسہ دینا پڑے گا، وہاں مہنگے دام ادا کرنے ہوں گے، اکیڈمی کی فیس بھرنی ہوگی.
ماں کی آنکھ لیٹ کھلی، صبح گیس نہیں آئی، رکشے کا وین کا آنے کا ٹائم ہو گیا، اس نے کہا چل اٹھا بیگ، یہ تیری جیب میں 50 روپے، اسکول سے کچھ چیز لے کے خریدنا، چھٹی نہیں ہو سکتی، لیٹ نہیں جا سکتا۔ اور ہم مدرسوں والے فون کرتے رہتے ہیں کہ جناب تھوڑا منڈا نہیں آیا، اچھا پتہ کر کے دسیں گے جی، میں تے نہیں پتا۔ یہ حال ہے۔ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ ہمارے تو احتجاج معذرت کے ساتھ رسمی ہو گئے نا۔ مجھے یہ بتلائیے اور اچھے طریقے سے مجھے بھی کوئی سمجھائے، یہ کیا حال ہے، اس ادا کو کیا کہتے ہیں؟ احتجاج کیجیے امریکہ، سویڈن، فرانس، سب کے خلاف، قرآن کی بے حرمتی کے خلاف، اور اس احتجاج میں ایک بچہ قرآن کے حفظ کے لیے مدرسے میں داخل کروا دے۔ کریں گے یہ احتجاج، میں دعوت دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تسی ورک پھاڑے نے آئے، ویکھو اسی جگر دا ٹوٹا ہی مدرسے نو دے دیتا ہے کہ قرآن سیکھے۔ ہمیں کیا قرآن کا درد ہوگا، یہ تو نیزے پہ قرآن پڑھنے والے سے کوئی پوچھے کہ حفاظت قرآن کیا ہے، مقام قرآن کیا ہے۔ اس لیے بڑی معذرت سے عرض ہے، بڑا سخت جملہ کہہ رہا ہوں، اب ہمیں مذہبی ایشوز پر بھی 2 نمبری چھوڑ دینی چاہیے اور ہمیں صاف زباں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے ایک پوسٹ لگائی مرد آباد مرد آباد، فرق ہو گئے، اندر کی تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھی تو ایک کمانڈر تھا انگریز، اس نے مسلمانوں کا ایک جتھا روکا اور ان کو زد و کوب کر کے کہہ رہا تھا صد اپنے نبی نو، صد اپنے نبی نو۔ اور جب وہ قابو آیا نا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تو وہی کمانڈر ہے نا؟ انہوں نے کہا جی میں وہی ہوں۔ انہوں نے کہا خدا دی قسم ہے میں ادن دا منجی اتے لما ہی نہیں پیا۔ انہوں نے کہا ایڈیاں جرتاں تہاڈیاں ہو گئیاں نے، وہ تسی لڑن جوگے ہوندے تے تہاڈے قابو چ سن، تسی گھیرے چ لیا سی، لڑ لیندے وڑ لیندے، تو آکھیا نبی نو ساتھ تے مینوں تے ادن دیاں سولاں نے، اے منجی نہیں ڈنگ مار دیاں ہوئیاں جویں سپ ڈنگ مار دین رسیاں او سن۔ بستر پہ میں لیٹا نہیں اور میں نے اپنے اندر ہی اندر رب سے وعدہ کیا تھا کہ مالک ان سدھے پیر کر کے لمیا ادن ہی پینا ہے جدن ایس بندے دے وجود نالو ترتی نو پاک کر دیتا۔ تو کہتا تھا نبی نو ساتھ۔ درد یہ ہے، تسلسل سے واقعات ہو رہے ہیں اور اتنے ہو چکے، معذرت کے ساتھ ہمیں اب وہ درد نہیں ہے، اور ہم اتنے بے درد ہو جائیں گے، اتنے بے درد ہو جائیں گے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ محسوس کرنا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ ہمیں اپنے رویے درست کرنے چاہیے۔ بجلی کے کھمبوں سے لگے پیپوں سے قرآن کے ورقے نکلتے ہیں۔ پھر ہم ٹھہرے ملفوف عقیدت والے لوگ، ہم لفظوں اور لقبوں میں لپیٹ کر عقیدت کے دھنی لوگ ہیں۔ ہم نے وہ قبرستانوں میں کمرے بنائے، ان کا نام رکھا قرآن محل۔ کیا نام رکھا اس کا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا اس کا قرآن محل نام رکھنا نہیں ہے، پر ہم نے اپنے دل کو ہم نے محل بنایا ہے قرآن کے لیے، تو قرآن سستے کاغذ پہ چھپتا کیوں ہے؟ جو کاغذ جلد شہید ہو جائے اس پہ قرآن چھپتا کیوں ہے؟ ابھی ہم صاحبزادہ جوید الرحمان صاحب کی بلا سے وہاں بیٹھک میں بیٹھا بات کر رہا تھا کہ مجھے ایک کرسچین نے بتلایا تھا، انہوں نے کہا ہم انجیل بیچتے نہیں ہیں، ہمارے لوگ مخیر ہوتے ہیں، وہ آرڈر دے دیتے ہیں کہ اتنے نسخے ہماری طرف سے چھاپ دیں۔ ہم نے کہا ہم مہنگا کارڈ منڈے دے ویاہ دا مہنگا کارڈ چھپان والے لوگ کا، فیصلہ بات چاہو جا کسے دا نہ ہوئے، لاہور نکل جاؤ، ہاں 1200 کا کارڈ، 1000 کا کارڈ۔ ہوں آ جانا رمضان شریف کے 5 قرآن مائی آندھی سی مسیتے رکھنے، تو انہیں آخیا جناب ہے جڑا آرٹ پیپر والا ہے 2000 دا ہے تے اے 60 روپیہ، انہوں نے کہا قرآن ہی رکھنا ہے لوگ پڑھنا ہی، تو 60 والا دے۔ تے منڈے دے ویاہ دا بھی میاں کارڈ ہی سی نا، لکھیا ہی ہونا سی بھی انی تاریخ نو یہ نال اے رولا بننا ہے، انہیں دولہا ہونا ہے، ہاں یہی سی نا جناب۔ لیکن اس وقت کیا ہوا؟ بولیے ذرا، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کلے گلاں کردے نہ رہ جائیے،
میں حیران ہوں کہ رب العزت نے سورہ یاسین میں یہ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم فما سی اونجی تواڈے منہاں نوں تاڑے لا دینے بتھیری تسی زبان درازیاں کر لئیاں نے ادھر تواڈے ہاتھ دسن گے تساں کیتا کی ہے اور تمہارے پاؤں بتائیں گے تم کرتے کیا رہو. صرف گلاں تے نہ رہیے تم گفتار سراپا وہ سراپا کردار. اقبال جواب شکوہ میں کہتے ہیں تسی گلی باتی ہو تواڈے پچھلے کام کرن والے سن کوئی نہ تکلیف صلاح الدین کو آرام نہیں کیا. تو آؤ پھر احتجاج کریں اپنا ایک بیٹا دین کا عالم بنائیں. جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں وہ بھی اللہ ہر مسلم معاشرے کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے خیر عطا. آپ اپنیاں تیاں نو قرآن دیاں عالمہ بنائیے. صرف کنیز فاطمہ نور فاطمہ غلام فاطمہ نگاہ فاطمہ نظر فاطمہ یہ نام ہی رکھیں گے کہ کبھی سیدہ پاک کی سیرت بھی ان کو پڑھائیں گے کہ حضور مخدومہ پاک کے صبح و شام کیا تھے ارشادات کیا تھے معمولات کیا تھے. سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ وقت مزید ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. حضرت مولانا علامہ مفتی محمد شفیق صاحب محمدی قادری سیفی رضوی ہاں اور یہ باقاعدہ سند یافتہ مفتی ہیں ماشاءاللہ. جامعہ قادریہ ہمارے فیصل آباد میں مدارس اہل سنت میں سے ایک بہت بڑا ادارہ اللہ اسے کامیابیوں سے مزید ہمکنار فرمائے تمام مدارس اہل سنت کو ترقی و عروج بخشے. تو ماشاءاللہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتا رہتا ہوں اور خصوصاً ان کے جمعے کے موضوعات کے انتخاب دیکھتا رہتا ہوں. تو اس دور کے اندر ممبر پہ قرآن حدیث ملتا رہے. ایک دن بوٹے دے شیر نہ بھی لبن کیا خیال ہے جی مسئلہ تو نہیں ہے نا بڑی اچھی بات ہے. تو آپ اہل محلہ محبت تو کرتے ہی ہیں اس محبت کو ڈبل کر دیں کہ ایک تو وہ جتنا بھی بیان ہوتا ہے سارے ایک پورے ایک وقت 1 گھنٹہ جمعے کو وقف کر دو نا کہ قرآن حدیث سننا ہے 1 گھنٹہ ہفتے بعد ہاں وقت پر پہنچیں. پھر جو باقی دروس وغیرہ ہوتے ہیں انہیں بھی سمجھنے اور عمل کی کوشش سب کو کرنی چاہیے. اور میں تو کو آ گیا تو تانوں 13 رجب دی دعوت ہے. ویسے تو ہمارے 6 رجب کو بھی حضور خواجہ غریب نواز کہ عرس پاک کی محفل مختصر ہوگی مغرب تا عشاء. 13 رجب کو مولا کائنات کے یوم ولادت پر دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان ڈچکوٹ میں انشاءاللہ جشن ولادت مولا مرتضیٰ پر محفل پاک تو اس کی آپ کو دعوت ہے. مسجد انتظامیہ والوں نو بالخصوص اچھی نیتیں کر لیں ابھی سے ہاں جی. تو شاہ صاحب دا تے پھر ہن جناب ہن گھر دی گل ہے جناب شاہ جی مغرب تا عشاء مغرب تا بس 5 فروری ہے اس دن ویسے بھی چھٹی ہے معمول کی کشمیر ڈے کے حوالے سے غالباً. اچھا وہ 5 وہ ہے لو جناب سبحان اللہ. اور 13 وہ ہے کہ سارے نقوی علوی جس مرکز سے چلے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو سب کو دعوت ہے جی. ہمارے گرامی قدر جناب محترم محمد عرفان چٹھا صاحب کرم فرما ہیں جامعہ قادریہ کی رونق ہیں منکسر المزاج. باقی کثیر علماء حضرت علامہ صاحب شاہ زیب صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں و دیگر بھی آپ کی محبتیں ایک طالب علم کی باتیں سننے آپ تشریف لائے. وما علینا الا البلاغ.